حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس آ رہے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ بیت المقدس میں تو وبا پھوٹی ہے۔ کس چیز کی وبا؟ یہ سرطان کے دانے کی، بغل میں تعاون بھی سرطانی کی چیز ہے، کینسر قسم کا، تو تعاون کی وبا پھیلی ہے اور 70,000 کے قریب بیت المقدس کے آس پاس لوگ اس تعاون کی وبا میں چلے گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح وہ بھی تعاون کے، کتنے صحابہ کرام بیت المقدس فلسطین میں تعاون کی وبا کے شکار ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق حیران ہو گئی، کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں؟ پھر ایک صحابی رسول نے حضور کی حدیث سنائی کہ اسے فرمایا جس علاقے میں وبا ہو وہاں کے لوگ دوسرے شہر جو وبا سے بچے ہوئے ہیں وہاں نہ جائے، اور یہاں کے جو وبا کی شکار نہیں ہے وہ لوگ اس شہر میں نہ جائے جہاں وبا کی کثرت ہو۔ یہ صرف ایمان بچانے کے لیے، تاکہ لوگ بدگمانی کے شکار نہ ہو۔ اگر اللہ نے اس کا موت، اس کی بیماری لکھی ہے، آیا، ایسا نہ ہو جانے سے پھر کہو اگر میں نہ جاتا تو اچھا ہوتا۔ تو یہ اس قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بچانے کے لیے یہ بات کی ہے، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، نہ متعدی مرض کی پھیلنے کا کوئی خطرہ ہے، اور نہ فرمائے فال زمانے یعنی جب حضور تشریف لائے مشرکین کے زمانے میں وہ جو بٹھایا ہوا تھا بیت اللہ شریف کے ملتزم کے دروازے کے اوپر وہ بت حبل، اس کی 2 جیب تھے، ایک جیب میں تیر دائیں طرف کچھ تیر تھے، کچھ بائیں طرف تھے، جب وہ پھر خلط مل کر لیتے، جب کوئی سفر میں جاتا تو سب سے پہلے آ کر حبل کو نذرانہ پیش کر دیتے اور پھر تیر نکالتے فال کے طور پر۔ وہ جب دیکھتا کہ ایک پہ لکھا ہوتا لا، ایک پہ لکھا ہوتا نعم، ایک بھی لکھا ہوتا لا، ایک بھی لکھا ہوتا نعم، یعنی لا کے معنی یہ کہ سفر مت کرو، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ کام جو تجارت کا کر رہے شروع مت کرو، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، یا جہاں شادی کا پیغام جانا ہے اس کے لیے فال نکالتے، نہیں یہ نہ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ اگر نعم آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ کام کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ فال نامے حبل کے ہاتھوں میں دے کر نکالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ظالموں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان چیزوں میں تمہاری تقدیر نہیں بنتی۔ اب ہمارے ہاں بھی اعتقاد ایمان کا